اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے ایک ایسی ہستی کے بارے میں بیان کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی فتوحات کے بارے میں، ان کی نظام حکومت کے بارے میں، ان کی نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں اور ان کے ساتھ محبت کے بارے میں اگر باتیں شروع کر دی جائیں تو میرا خیال ہے کہ کئی کتابیں لکھنی پڑیں گی اور کئی بیانات ریکارڈ کرنے پڑیں گے، اور شاید میرا جو علم ہے جو بڑا مختص ہے وہ ساتھ نہ دے۔ آج میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ کی پیدائش 17 مارچ 599 599 انگلش میں دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد صاحب کا نام حضرت ابو طالب تھا، جو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور جنہوں نے جب آپ کی والدہ یا نبی پاک کی والدہ جو ہے اس دنیا سے تشریف لے گئی، اس کے بعد پھر جب آپ کے دادا بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے وہ حضرت ابو طالب نے فرمائی، اور حضرت ابو طالب کی زندگی تک نبی پاک کو کوئی پہنچنے والی جو تکلیف ہوتی تھی اس کے رستے میں جو شخصیت رکاوٹ کھڑی ہوتی تھی وہ حضرت ابو طالب تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب جو تھے ان کا کفار کے اندر بڑا احترام تھا، ان کا ایک مرتبہ تھا، کیونکہ بنو ہاشم میں سے وہ ایک جید شخصیت تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سال ہے جس کا نام نبی پاک کی زندگی میں آتا ہے، جس کو عام الخزن کہتے ہیں، جس کو غموں کا سال کہتے ہیں اردو میں، اور اس میں 2 شخصیات اس دنیا سے چلی گئیں۔ ایک حضرت ابو طالب دنیا سے تشریف لے گئے، اور دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک کی جو بیوی تھی، جو ہماری ام المومنین تھی، وہ تشریف لے گئی، اور جن کے بطن سے حضرت فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی تھی۔ اور ابتدائی جو نبوت کا ٹائم تھا جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو جو بھی دقتیں تکلیفیں آئیں، اس میں حضرت ابو طالب جو تھے ہمیشہ آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کے سپورٹ میں کھڑے رہے۔ تو ان کے بیٹے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بچپن میں ہی ان کی پرورش نبی پاک کے ذمے آ گئی، نبی پاک نے ان کو لے لیا اور نبی پاک کے ساتھ ہی انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ جب نبی پاک نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام بھی کی تبلیغ کی، اس وقت جو نوجوانوں میں سب سے پہلے جو مسلمان ہیں اسلامک ہسٹری میں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی کے چونکہ گھر میں رہتے تھے، نبی پاک کی زیر تربیت ہی تھے، تو جب نبی پاک جو ہے انہوں نے ہجرت مدینہ کا فیصلہ کیا تو اس وقت کچھ امانتیں نبی پاک کے پاس لوگوں کی تھی، چونکہ نبی پاک صادق و امین تو بچپن سے مشہور تھے، جوانی سے مشہور تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جو واقعات ہیں جس میں حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، جب وہ دیوار مرمت کر کے دوبارہ بنائی جا رہی تھی تو اس کے اندر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے فیصلے کو سب نے مانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کے لیے، ہجرت مدینہ کے لیے وہ روانہ ہو گئے، اور اپنے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر پر لٹا گئے، ود دی ہدایت، ود دی ڈائریکشن، آپ لوگوں کی مانتے واپس کر کے تو آپ پھر بعد میں مدینہ تشریف لے آئیں۔ چاروں طرف دشمنان اسلام، دشمنان رسول کا پہرا تھا اس گھر میں، اور کسی بھی وقت وہ وہاں پہ داخل ہو سکتے تھے اور جان کو بڑا خطرہ تھا۔ اس رات کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نبی پاک کے بستر پہ گزاری، اور جب کفار نے جا کے وہاں پہ چیک کیا اور انہوں نے دیکھا تو وہ تو حضرت علی وہاں پہ سوئے ہوئے تھے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ جو نیند مجھے گہری، پرسکون ترین جو نیند مجھے آئی کسی رات کو، تو وہ رات تھی جس رات کو وہاں پہ بڑا خطرہ تھا۔ تو یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے، یہ ان کا ایک اللہ پہ بھروسہ، نبی پاک کے لیے خدمات۔ تو جب آپ پھر ہجرت کر کے نبی پاک کے جانے کے بعد مدینہ تشریف لے آئے، اور وہاں پہ
پھر وہاں پہ آپ کی شادی جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سے نبی پاک نے فرما دی، اور اس طریقے سے آپ کی جو تھی وہ ایک شادی شدہ زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت امام حسن اور حسین کے والد محترم ہیں۔ آپ کے حضرت فاطمہ الزہرا سے 5 بچے تھے۔ ایک بیٹا جس کا نام تھا امام محسن، وہ پیدا ہوتے ہی کچھ عرصے کے بعد وہ وصال کر گئے، اور حضرت امام حسن اور حسین جو تھے وہ باقی رہے۔ اس کے علاوہ آپ کی بیٹیاں تھیں 2۔ تو اس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا سے ان کی یہ 5 اولادیں تھیں، جن میں سے 4 جو تھی انہوں نے سروائیو کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب تک حضرت فاطمہ الزہرا اس دنیا میں تشریف فرما رہی، اس وقت تک انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ یہ آپ کی محبت تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ۔ آپ انتہائی بہادر اور دلیر تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے کفار جو تھے آپ کا نام سن کے کانپنا شروع کر دیتے تھے۔ اور تاریخ میں بڑے واقعات ہیں، اگر ان واقعات کو بیان کرنا شروع کر دوں تو میری یہ ویڈیو کئی گھنٹوں پہ محیط ہو جائے گی، اس لیے میں یہاں پہ اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ آپ کو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر اللہ، لوگ شیر خدا کہتے ہیں، لیکن میں چونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا جو ہے یہ ترجمہ ہے، اور اللہ نے کبھی بھی قرآن پاک کے اندر یا کہیں بھی نبی پاک نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، یہ ترجمہ ہے اللہ کا۔ قرآن پاک میں زیادہ جو ذکر آیا وہ اللہ کا آیا، یا پھر کچھ جگہوں پہ رب کا ذکر آیا۔ تو لوگ شیر خدا کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں اپنے سینس میں، لیکن چونکہ خدا کے لفظ کے اوپر یا خدا کے نام کے اوپر میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اصل نام ہی لیا جائے، تو اس لیے میں کہتا ہوں شیر اللہ کا لقب ان کو ملا۔ اور وہ جہاں بھی جاتے تھے فتح ان کے راستے۔ ان کا پہلا جو مارکا ہوا جب ان کی یہ جنگی صلاحیتیں جو ہیں وہ سامنے ابھر کر آئیں، اور جس سے مسلمانوں کو بھی اندازہ ہوا اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ ہوا، وہ غزوہ بدر تھا، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ولید بن عتبہ، جو بہت بڑا طاقتور سردار تھا قریش کا، اس کو جہنم واصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے اندر ٹوٹل جو تھے وہ 70 کے قریب کفار مارے گئے تھے۔ اس میں سے مورخ کہتے ہیں کہ تقریباً 35 جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو تھے ان کی تلوار کا شکار ہوئے، اور ان کو انہوں نے جہنم واصل کیا۔ یہ ان کا ایک آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو بہادری، ان کی جنگی جو آپ کہہ لیں صلاحیت، ان کی جنگی سکلز جو تھی وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ نبی پاک کے زمانے میں، چونکہ غزوات میں انہوں نے شرکت کی، اور ہر غزوہ کے اندر انہوں نے اپنی بہادری دلیری کا کمال مظاہرہ کیا اور کئی کفار کو جہنم واصل کیا۔ غزوہ خیبر جو تھا، وہ جو خیبر کا قلعہ تھا، اب اس کو فتح کرنا ایک چیلنج بن گیا۔ نبی پاک نے ایک دن پھر کہا کہ میں کل آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فتح کون کرے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے اس غزوہ کے اندر، کیونکہ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، بیماری آئی ہوئی تھی، تو وہ پیچھے ان کو چھوڑ دیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ جا کے اپنا ایک قمیض انہوں نے عطا کی، جو تاریخ میں لکھا ہے، اور کہا کہ یہ قمیض لے جائیں اور جا کے حضرت علی کو کہیں کہ یہ اپنی آنکھوں سے لگائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ وہاں پہ خیبر کے مقام پہ تشریف لائے۔ نبی پاک نے ان کی آنکھیں جو اسی طرح بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، نبی پاک کے وہ کپڑا جب مبارک جو ہے آنکھوں سے پہ انہوں نے پھیرا تو ان کی آنکھیں جو بالکل درست ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کا جو جھنڈا تھا، جو علم تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں پکڑایا، اور ان کو حکم دیا کہ بھئی آپ جو ہیں یہ قلعہ فتح کریں، اور انہوں نے وہ پھر قلعہ فتح کیا۔ وہ بہت بڑی ایک فتح تھی مسلمانوں کی، اس سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑا بلند ہوا اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی آپ کہہ لیں کہ عرب کے اندر، اور باقی جو چھوٹے چھوٹے جو قبیلے تھے یا کافی جو نان مسلم قبیلے تھے ان کی ہمتیں جواب دے گئی۔ اسی طرح ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ان کا کہ ایک کافر کے ساتھ آپ لڑ رہے تھے، اور بڑا وہ مضبوط اور بڑا طاقتور، نبی حضرت علی کے مقابلے میں بہت زیادہ قدور بھی تھا اور طاقتور بھی تھا اور پہلوان مشہور تھا۔ اس کے ساتھ جب لڑائی کر رہے تھے
اس کو جب آپ نے گرایا، جب گرا لیا اور اگلے وار پہ اس کا کلا کرما کر سکتے تھے تو اس نے نیچے سے آپ کے اوپر تھوک دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کو چھوڑ کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ کافر بڑا حیران، وہ نیچے اٹھا اور کھڑا ہو گیا اور حیران پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا اور اس سے سوال کیا کہ اے علی، آپ نے تو مجھے پورا قابو کر لیا تھا اور اگلے بار میں آپ میرا خاتمہ کر سکتے تھے، تو یہ آپ نے کیا کیا، مجھے چھوڑ دیا آپ نے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وہ جو جواب ہے وہ اسلامی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری تمہارے ساتھ کوئی پشت دشمنی نہیں تھی، میں اللہ کے لیے تمہارے ساتھ لڑا تھا، اور جب میں اللہ کے لیے لڑتے ہوئے تمہارے اوپر غلبہ میں نے حاصل کر لیا اور تم نے میرے اوپر تھوک دیا تو مجھے تم پہ غصہ آ گیا۔ اس لمحے میں نے سوچا کہ اس میں میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا، اب یہ میری پرسنل لائف اس میں شامل ہو گئی ہے، تو اب اگر میں تمہیں ماروں گا تو اس میں میرا پرسنل جو آپ کہہ لیں بدلہ ہے ایک طرح سے کہ پھر تم نے مجھ پہ تھوکا ہے تو وہ بھی شامل ہو جائے گا، تو میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لہذا میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اس کا اتنا اثر ہوا اس کافر کے اوپر کہ اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس سے کئی واقعات ہیں۔ اسی طرح آپ جب خلیفہ بنے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد آپ چوتھے خلیفہ راشد بنے، اور اس دوران آپ اندازہ کریں انصاف کا، دیکھیے آج کل کی ہماری جوڈیشل سسٹم دیکھ لیں اور اس زمانے کا جوڈیشل سسٹم دیکھ لیں، جو 15 سال پہلے کی باتیں میں سنا رہا ہوں آپ کو، 14 سال پہلے کی، کہ قاضی جو ہے اس نے ایک نون مسلم کے مقدمے کے اندر، وہ غالباً زرہ کا معاملہ تھا، ایک زرہ تھی جو جنگ کے دوران پہنی جاتی تھی، اس کے اوپر تنازع تھا، تو وہ فیصلہ جو ہے اس یہودی کے حق میں دے دیا قاضی نے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بالکل اس کے اوپر کوئی نہ غصہ کیا نہ اختلاف کیا اور اس فیصلے کو منوان مان لیا، اس زرہ سے دستبردار ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یہودی جو تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، کہ اس نے کہا بھی ایسا دین، ایسے دین کے سربراہان، خلیفہ وقت، ایسا خلیفہ جس کی بڑی وسیع حکومت تھی، انہوں نے اپنی قاضی جو رتبے کے لحاظ سے ادنا تھا اور جس کا نام بھی شاید کم لوگوں کو پتا ہے اس قاضی کا، اس کے فیصلے کو مانا ہے، اور کتنا منصف ہیں یہ، کتنے انصاف والے ہیں یہ، تو اس پہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ اس تھوڑے سے وقت میں نہیں کیا جا سکتا، اور یہی ایک ان کی صلاحیتیں تھی، ان کی شخصیت تھی کہ ان کی زیر تربیت اور زیر پرورش آپ نے دیکھا کہ کیا ہستیاں پیدا کی، امام حسن، امام حسین، جو اسلامی تاریخ کے اندر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں اور چمکتے رہیں گے۔ حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے اس کی مثال اسلامی تاریخ تو ایک طرف رہ گئی، دنیا کی باقی تاریخ کے اندر بھی نہیں ملتی۔ جس طرح انہوں نے مردانہ وار دشمنوں کا مقابلہ کیا، دشمنوں کا ظلم سہا، اپنے گھر والوں کی قربانی دی، اپنے ساتھیوں کی قربانی دی، اور پھر اپنی قربانی بھی دی، نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے، اپنا سر قلم کروا لیا، لیکن سمجھوتا نہیں کیا کسی بھی باطل کے ساتھ، کسی بھی فاسق و فاجر کے ساتھ، اس یزید کے ساتھ جو بیسیکلی جس کے اندر تمام وہ خامیاں موجود تھی، کیونکہ جو یزید تھا وہ کیا چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین بیعت کر لیں، اور اگر وہ بیعت کرتے تو اس کا مطلب تمام مسلمان جو ہے انہوں نے اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت امام حسین جن کو حکومت کا لالچ بالکل نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اس کی بیعت کر لی تو میں نے سٹیمپ لگا دی، نبی پاک کے نواسے کی سٹیمپ لگ گئی اس کے اوپر، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے کی اس پہ سٹیمپ لگ گئی، حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے کی جگر گوشے کی سٹیمپ لگ گئی، تو اس کا مطلب کہ وہ خلیفہ جائز ہے، جبکہ وہ فاسق و فاجر تھا، اس کے اندر بڑی برائیاں تھی، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی من دھن جان مال سب کی قربانی کر دی، اپنے بچے شہید کروا لیے۔ یہ ان کے والد ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کا جو مقام ہے
اس کے اوپر جتنا بولا جائے کم ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگیوں کو مشعل راہ بنائیں اپنے لیے، ان کے راستے پہ چلیں، یہ جو کچھ کرتے رہے وہ ہم کریں، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں ان کے برابر تو نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں بھی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی وہ نجات کا ذریعہ بنے گا. ہم بھی صحیح مسلمان بن جائیں گے، ہم بھی صرف اللہ کو نہیں مانیں گے بلکہ اللہ کی بھی مانیں گے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت چل رہی تھی، اور یہ 26 جنوری 661 عیسوی کا دن تھا کہ ایک ملعون شیطان صفت شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر اس تلوار سے حملہ کر دیا جو اس نے زہر کے اندر بھگوئی ہوئی تھی، جس سے حضرت علی کرم اللہ وجہ شدید زخمی ہو گئے. اور اس کے بعد 29 جنوری یعنی 661 عیسوی کو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور انہوں نے وصال فرمایا، اور وہ نبی پاک سے جا ملے، اپنے اللہ سے جا ملے جس کے پاس ہم سب نے جانا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.